کہ وہ اپنی اس irregularity کو مان رہے ہیں، لیکن وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی دوسروں نے بھی بہت ساری اس طرح کی ہے، ان پر بھی ایکشن لیا جائے۔ تو ان پر ضرور ایکشن لیا گیا بھی ہے، لیا جائے گا بھی، اور نیب بھی بالکل ان پر ایکشن لے۔ لیکن جو چیز انہوں نے خود مانی ہے، انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ جی بالکل میں نے یہ غلط کیا ہے، کیونکہ دوسروں نے بھی یہ سارا کچھ غلط کیا ہوا ہے۔ تو پہلے چلے ان کے اس اعترافی بیان پر مجھے امید ہے کہ جس طرح اجمل وزیر صاحب کو مشارت جو تھے، مشیر تھے، وہاں سے ہٹا دیا گیا کے پی کی گورنمنٹ نے، تو آج پرائم منسٹر صاحب ان کو بھی جو یہ صدر ہے پی ٹی آئی کے، اس سے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے خود اعتراف کر لیا۔ اب یہ بات ان سے پوچھی جائے کہ اب ان کو کیوں نہیں ہٹا رہے۔ باقی جن لوگوں نے بھی irregularity کی ہے ان کے اوپر ایکشن ہوگا، اور ہوا بھی ہے، اور ہم نیب سے بھی کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر آئے، انکوائری کرے، دوسروں کی ویسے بھی کر رہے ہیں، انہوں نے اچھی بات ہے، علیم عادل صاحب کی بھی کی، اب دوسروں کی بھی کریں، اور یہ صرف آئی واش نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمیں پورا اعتماد ہے اس بات پہ کہ جس نے بھی اس میں غیر قانونی طور پر تعمیرات کی، اگر 30 سالہ پہ پولٹری فارم بنانا ہے، یا ایگریکلچر کا کوئی کام کرنا ہے، یا کوئی اور جو بھی اس میں اجازت نامہ دیا گیا ہے اس پر کام ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی شروع کر دی گئی ہے، فارم ہاؤسز بنا دیے گئے ہیں، دیگر چیزیں بنا دی گئی ہیں، تو ان پر ایکشن ہونا چاہیے، اور ایکشن سندھ گورنمنٹ بھی لے رہی ہے، اور بہت اچھی بات ہے کہ نیب نے بھی اس پہ ایکشن لیا ہے۔ اور پھر ان کی جو بھی اس موجودہ حکومت کی کارستانیاں ہیں، جیسے ایک ابھی کے پی میں سامنے آئی، اسی طرح کی اور بہت ساری، ان کے جس ڈپارٹمنٹ کو چیک کر لیں وہاں پہ آپ کو اس طرح کی irregularities نکل آئیں گی، کرپشن نکل آئے گی۔ وہ جو ہمیشہ شور مچاتے تھے کہ جی آڈیٹر جنرل نے یہ رپورٹ دے دی سندھ گورنمنٹ کے لیے، انہوں نے تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی اربوں روپے کی irregularities کی جو ہے وہ رپورٹ دی ہے، پنجاب گورنمنٹ کے لیے دی ہے، کے پی کے لیے دی ہے۔ تو کیا وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا، یا صرف یہ بات کہ دوسروں کو نصیحت، خود جو ہے وہ میاں فصیحت بنے ہوئے ہیں؟ اور جو یہ کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس پر کیا ایکشن لیا گیا؟ اور جو دیگر چیزیں آ رہی ہیں، دوائیوں والا آپ کے سامنے گزر گیا تھا، اس پر کچھ نہیں ہوا آج تک۔ کہ الیکٹرک، ہیسکو، سیپکو، لیسکو، جتنے ادارے ہیں وہ جس طرح لوگوں کی زندگیاں انہوں نے اجیرن کی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے، اور اس میں بھی ساری نااہلی فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کہ ان کو وہ چیزیں پراپر طریقے سے پرووائڈ نہیں کر رہے، اور پھر ظاہر ہے وہ جب ان کو ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو ان کی پرفارمنس میں ضرور فرق پڑے گا۔ اس میں بھی انہوں نے نہ خود آئل کی پرائسز بہت کم تھیں، نہ ان او ایم سیز کو کرنے دیا انہوں نے امپورٹ، جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ ان کے پاس اسٹوریج کی جگہ بھی ہے۔ تو یہ اس وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی، آئل پرائس کم ہوئی تو کسی کو وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا اس کا فائدہ، نہ آئل ملا، نہ ہی اس کی وجہ سے جو دیگر چیزوں میں اشیاء خرد و نوش میں کمی آتی ہے وہ ہوئی۔ تو یہ بہت ساری اس طرح کی نااہلیاں اس حکومت کی ہیں جن سے یہ توجہ ہٹانے کے لیے عجیب و غریب چیزیں سامنے لے آتے ہیں۔ تو یہ آپ سے کہنا تھا کہ آج یہ ہوئی ہے اپنا پریس کانفرنس، اور جس میں انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ خود مانتے ہوئے اور ان کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو اور سپورٹ کر رہے ہیں، وہی ان سے استعفی کا مطالبہ کرتے تو ہمیں آج یہ ضرورت پیش نہ آتی۔ سعید صاحب بات کریں گے۔ میں شاہ صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ ایک تو سچی بات ہے، مجھے تو نیب کے اوپر یہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ نیب نے شاید اس ایشو کو اس لیے ٹیک اپ کیا ہے کہ اس کو حلیم عادل شیخ کو یہ کلین چٹ دے دی جائے۔ کوئی ایسا کیس، ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے جہاں نیب نے
واضح شواہد ہونے کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ آ گئی، نیب ابھی تک سو رہا ہے۔ وزیر اعظم پر انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب پہ انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں اسد عمر پہ انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں رزاق داؤد پہ انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں حفیظ شیخ کے اوپر انگلیاں اٹھی ہیں، اس میں جہانگیر ترین کی طرف ہے، خسرو بختیار کی طرف ہیں، لیکن کسی ایک شخص کو بھی ابھی تک نیب نے طلب نہیں کیا اور کسی سے وہ نہیں پوچھ رہے ہیں۔ خسرو بختیار کے خلاف اس سے پہلے بھی نیب کے پاس بہت ساری چیزیں پڑی ہیں، جس میں ان کی جو جائیداد ہے، جو ایسٹس ہیں، اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور اس پر بھی انہوں نے کارروائی نہیں کی ہے۔ تو مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ نیب پی ٹی آئی کے کسی شخص، کسی فرد کے خلاف کوئی کارروائی کرے گا، لیکن دیکھتے ہیں شاید اپنی جو ساکھ ہے اس کو تھوڑا سا بحال کرنے کے لیے نیب کچھ کر لے، لیکن مجھے ذاتی طور پر اس سے کوئی امید اور توقع نہیں ہے۔ دوسری بات جو شاہ صاحب نے کہی، میں سمجھتا ہوں بالکل یہ درست ہے، اور ہم بھی ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کی معیشت کا جو حال ہوا ہے، اس ملک میں جو شوگر کمیشن کی رپورٹ آئی ہے، جو کرونا کی صورتحال ہے، جو گندم کی قلت ہے اس وقت پنجاب میں اور بہت مہنگی لوگ خریدنے پر مجبور ہیں، اور پنجاب حکومت کی نااہلی کی وجہ سے امکان اس بات کا بھی ہے کہ باقی صوبوں میں بھی یہ مسئلہ کہیں پیدا نہ ہو جائے۔ پیٹرول مافیا جو ہے اس کو جس طرح انہوں نے نوازا ہے، 26%، 27% سے لے کے 66% تک قیمتیں بڑھا کر، پی آئی اے کا جس طرح انہوں نے دھڑم تختہ کیا ہے، پوری دنیا میں پی آئی اے کا تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو حالت یہ ہو گئی کہ ایتھوپیا نے بھی کہہ دیا کہ پاکستانی پائلٹ جو ہیں وہاں پر ان کے جہاز نہیں اڑا سکتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کیا ذلت ہو سکتی ہے۔ افغان کرنسی جو ہے اس وقت پاکستانی روپے کے مقابلے میں مہنگی ہو گئی ہے، ڈالر کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ تو یہ جو عوام کے جینون ایشوز ہیں، جو معیشت کا جنازہ انہوں نے نکال دیا ہے، ان تمام عوامی ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے اس نالائق اور نائل حکومت نے یہ عجیب ایک ڈرامہ شروع کر دیا ہے کہ نان ایشوز کو یہ کھڑا کرتے ہیں، اس پر شور مچاتے ہیں، اور شور مچانے کے بعد میڈیا کی توجہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں ان چیزوں کی طرف۔ جس طرح علی زیدی صاحب، جن کو میں ایک وہ چول کہتا تھا، اس پہ اعتراض کرتے تھے، لیکن انہوں نے ثابت اپنے آپ کو کیا ہے کہ وہ چول نہیں ہے، وہ مہا چول ہے۔ مطلب یہ کہ وہ چولوں کے بھی سردار ہیں۔ مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک تو وہ جو نامعلوم موٹر سائیکل سوار، ان کو ایک لفافہ گھر پہ دے گئے تھے، اس لفافے کی بنیاد پر انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ دریافت کر لی ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا تھی، اور جس طرح وہ چہک چہک کے، لہک لہک کے وہ جس طرح اپنی کارستانیاں بتاتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا میں نے بڑا کارنامہ کر دیا ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور بڑا بھنڈ انہوں نے مارا۔ انہوں نے پرسوں رات یہ کہا کہ میں بہت زبردست جو ہے وہ ویڈیو لے کر آ رہا ہوں، اور اس سے پیپلز پارٹی کے اور زرداری صاحب کے اور پتہ نہیں کس کس کے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بے نقاب کر دیں گے۔ پوری قوم، پورا ملک، پورا میڈیا پریشان کہ پتہ نہیں کون سا طوفان آ رہا ہے، کون سی قیامت آ رہی ہے صبح۔ اور صبح انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی شیخ حبیب جان کی، اور اس میں جو کچھ تھا وہ آپ نے دیکھا۔ لیکن میں یہ بات پچھلی اپنی 3 پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں، اور ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا امن کمیٹی کے ساتھ رابطہ تھا۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ علی زیدی نے جو شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں جھوٹ بولا، جب اسی جے آئی ٹی کے اندر یہ لکھا ہے عزیر بلوچ نے کہ جی پی ٹی آئی امن کمیٹی کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتی تھی، تو علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ تو میں نے جے آئی ٹی میں پڑھا ہے۔ اس سے بڑا سفید جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں اپنی باتوں کو۔ صدر پاکستان عارف علوی، گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی، ان تینوں افراد نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس 3 رکنی کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ امن کمیٹی سے رابطہ کریں اور ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے راضی کریں، اور
اس 3 رکنی کمیٹی نے رابطہ کیا اور اس کے بعد ان کی جو رابطے تھے وہ بڑھے، اور پھر پی ٹی آئی کے جو دھرنے تھے کراچی کے، جو سی ویو پر انہوں نے دھرنا دیا، اس میں امن کمیٹی کے لوگ شریک ہوتے رہے اور ان کے اسٹیج پر بیٹھتے رہے اور ان کی دعوتیں ہوتی رہیں، ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں کراچی سے منتخب ہونے والے ایم این اے کے گھر پر۔ یہ باتیں میں کہتا رہا ہوں اور ان میں سے یہ مان نہیں رہے تھے، لیکن حبیب جان نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے کہ کراچی میں ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے امن کمیٹی کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور اس میں ان کے لوگ شریک ہوتے رہے۔ جو پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، اس دھرنے میں بھی امن کمیٹی کے لوگوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی اور وہاں تقریریں بھی کی، اور یہ بھی کہا حبیب جان نے کہ علی زیدی اس بات کو جھٹلائیں کہ وہ رابطے میں تھے، اور وہ درخواست کرتے رہے امن کمیٹی کے لوگوں سے کہ وہ جلسے کامیاب کرائیں، ان کے دھرنے میں آئیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں اور اب یہ ثابت ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ 100% درست ہے، اور جو علی زیدی کہہ رہا تھا ہمیشہ کی طرح وہ جھوٹ ہے۔ اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جھٹلائیں میری باتوں کو، میں اور چیزیں بتاؤں گا۔ وہ کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ کہیں کہ انہوں نے کمیٹی نہیں بنائی تھی، وہ کہیں کہ دھرنے میں لوگ نہیں آئے تھے، وہ کہیں کہ جلسوں میں لوگ نہیں آئے تھے، وہ کہیں کہ ایم این اے کے گھر پہ دعوتیں نہیں ہوئی تھی۔ جن دعوتوں میں، جن کھانوں میں، جن میٹنگز میں علی زیدی بھی موجود ہوتا تھا، عمران اسماعیل بھی موجود ہوتا تھا، اور ہمارے صدر پاکستان عارف علوی صاحب بھی موجود ہوتے تھے۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کا رابطہ تھا۔ اور کل رات مرتضی علی شاہ جو لندن میں ہوتے ہیں، انہوں نے حبیب جان کا ایک انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو میں حبیب جان نے یہ ساری باتیں نہ صرف مانی بلکہ ایک نیا انکشاف کیا۔ اس نے بتایا کہ حبیب جان کے فون سے اور لندن میں پی ٹی آئی کی کوئی خاتون رہنما، غالباً رابعہ ان کا نام ہے شاید، ان کے فون پر عمران خان اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کی بات ہوئی سن 2011 میں، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں طے ہوئی کہ امن کمیٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ امن کمیٹی میں حبیب جان شامل ہوا، جس کا میں نے کہا تھا۔ حبیب جان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ بالکل پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا، یہ بات بھی اس نے تسلیم کر لی ہے، اور یہ بات علی زیدی نے 2014 میں اپنے ٹویٹ کے ذریعے بھی مانی تھی۔ وہ سمجھتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس ٹویٹ میں علی زیدی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ حبیب جان پی ٹی آئی میں شامل ہوا، اور لیاری کے بہت سے افراد ہیں اس میں شامل ہوئے ہیں۔ اسی ٹویٹ پر جب کسی ایک شخص نے نیچے کمنٹس میں لکھا کہ بھائی یہ تو قاتل ہیں، تو نیچے علی زیدی صاحب کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اور میں نے یہ ساری باتیں چیک کر لی ہیں۔ 2014 میں یہ جو مہا چول صاحب ہیں، انہوں نے تصدیق کی پہلے اس بات کی کہ امن کمیٹی کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اور آج 2020 میں بیٹھ کر وہ صاحب جے آئی ٹی نکالتے ہیں جو ان کو گھر پہ کوئی دے گیا ہے، اس جے آئی ٹی کو یہ سچ مانتے ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ نے لگا دیے۔ میرا سوال آج پھر یہی ہے کہ بھائی آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کمپین شروع کر رہے ہیں یا آپ دہشت گردی کے خلاف کمپین شروع کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے دہشت گردی کے خلاف کر رہا ہوں۔ تو دہشت گردی کے خلاف جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کی زبان پہ تالے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ آپ کیوں ذکر نہیں کرتے ہیں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی جے آئی ٹی کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس میں تو کوئی اگر مگر نہیں ہے، کوئی دوسری رپورٹ نہیں ہے، ایک رپورٹ ہے جس میں واضح طور پر بتایا گیا کہ کس سیاسی جماعت نے کس طرح سے یہ ساری چیزیں کی ہیں، اور وہ آپ کے اتحادی ہیں۔
ذوالفقار مرزا جن کو یہ صاحب کہتے ہیں وہ تو حر ہیں. اس حر نے 2015 میں اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ جو ساری چیزیں آپ نے کی تھیں جب آپ وزیر داخلہ تھے آپ نے کسی کے کہنے پہ کی تھی؟ وہ صاحب فرماتے ہیں میں نے کسی کے کہنے پہ نہیں کی تھی, میں نے ساری چیزیں خود کی تھی. جب وہ سارے اپنے اقدامات 2015 میں بھی تسلیم کرتا ہے, مانتا ہے, تو علی زیدی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, وہ خود مان رہا ہے لیکن علی زیدی صاحب نہیں مان رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی زیدی صاحب کو جو نہیں ہے, خیر ان سے یہ توقع رکھنا بھی بیکار ہے. ڈھٹائی کی انتہا پر ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا چیزیں غلط کی ہیں, کیا جھوٹ بولا ہے, کیا ہم چبلیں مار رہے ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر کہیں تھوڑا سا احساس ہو جائے کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو اپنی غلطی ہی تسلیم کر لیں. ایک اور چیز جو کے الیکٹرک میں ہو رہا تھا, کے الیکٹرک کے ذریعے کراچی کے شہریوں کے ساتھ ہو رہا تھا, جو ظلم ہو رہا تھا, جو انہوں نے اس شدید گرمی کے ماحول میں اس کرونا کی وبا کے ہوتے ہوئے جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کراچی کے شہریوں پر مسلط کی, اس پر کل آ کر اعلان فرمایا ہے اسد عمر صاحب نے. اور کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو گیس کا مسئلہ تھا وہ ہم نے حل کر دیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جو فرنس آئل کا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے حل کر دیا ہے. اب آج سے اتوار سے کراچی میں کوئی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. میں نے یہ بات یہاں پر ایک پریس کانفرنس میں کہی تھی اور پھر ایک اور پریس کانفرنس کی, اس میں بھی کہی تھی کہ کراچی کے شہریوں کے اوپر جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب آیا ہے وہ اس نااہل نالائق سلیکٹڈ حکومت کی نااہلی اور مس مینجمنٹ کی وجہ سے آیا ہے. جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ 25 مارچ کو ایک خط لکھ کر انہوں نے پیٹرول کی جو امپورٹ تھی اس کو روک دیا. ایک پورا جو سائیکل ہوتا ہے اس سائیکل کو انہوں نے بریک لگا دی. اور کے الیکٹرک ان کو جنوری سے یہ لکھ رہا تھا کہ چونکہ جون میں بجلی کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں جو ڈیمانڈ ہوگی وہ بڑھے گی, تو ہمیں فرنس آئل زیادہ چاہیے ہوگا. اس نااہل نالائق سلیکٹڈ حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں نہ صرف یہ کہ پیٹرول کا بحران پیدا ہوا بلکہ کے الیکٹرک کو جو فرنس آئل درکار تھا وہ فرنس آئل ان کو نہیں مل سکا اور جس کی وجہ سے یہاں بحران پیدا ہوا, کرائسس پیدا ہو گئے. آج آ کر وہ اسی کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. پہلے بحران پیدا کرتے ہیں اپنی نالائکی کی وجہ سے اور پھر اس کا کریڈٹ لیتے ہیں ڈرامے بازی کر کے, وہاں کیمپ لگا کے, وہاں دھرنا لگا کے. میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ بھائی پی ٹی آئی تو وفاقی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کیا ڈرامے کر رہی ہے, دھرنے لگا کے مطالبے کر رہی ہے. آپ کو تو اقدامات کرنے ہیں, آپ کو تو فرنس آئل دینا ہے, آپ کو تو گیس دینا ہے, آپ کو تو ٹیک اوور کرنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں کی, لیکن کیا کیا؟ ساتھ میں بجلی مہنگی کر دی. اب کیسے بیوقوف بناتے ہیں؟ پہلے پیٹرول بہت جو ہے وہ مہنگا کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا کم کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم نے بڑا کام کر دیا. اسی طرح بجلی مہنگی کر دی, بجلی نایاب کر دی اور اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو بجلی کی قلت ہم نے پوری کر دی, لیکن وہ جو قیمت بڑھائی تھی اس کو بھول گئے. تو یہ سیدھی سیدھی ڈرامے بازیاں ہیں. اس ملک کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. چاہے وہ چینی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گندم کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پیٹرول کا مسئلہ ہو, چاہے وہ دوائیوں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ پی آئی اے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ معیشت کا مسئلہ ہو. ہر ایشو پر یہ جھوٹ بولنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے, انہیں کچھ نہیں آتا. انہوں نے صرف ایک کام اپنے 2 سالہ حکومت میں کیا ہے صحیح, اور وہ ہے اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف کیسز بناؤ اور ان کو نیب کے ذریعے گرفتار کرواؤ, بس. اور باقی کوئی ایک کام مجھے بتا دیں جو عمران خان صاحب دعوے کرتے ہوں اور انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہو, اپنے دعووں کے مطابق وہ چیزیں انہوں نے ٹھیک کی ہوں. کسی چیز کو بھی انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیا ہے. تو کے الیکٹرک کا جو انہوں نے خیر اب فرنس آئل اور گیس دے رہے ہیں, لیکن کراچی کے لوگوں کے ساتھ پچھلے 1-1.5 مہینے میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کی ذمہ دار بھی یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور جو قیمتیں بڑھائی ہیں بجلی کی اس کو بھی فوری طور پر یہ واپس لیں.
पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया है उसको भी फौरी तौर पर वापस लें। चीनी की कीमतें जो 85 रुपए तक पहुंच गई हैं उसको ये दोबारा 50 रुपए तक लेकर आएं। अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम की जेबों से निकले हैं उसको ये निकालें। और पीआईए पर भी जो उन्होंने ज्यादतियां की हैं, जो तबाह किया है पीआईए को, उस पर पूरी कौम से ये माफी मांगे। कोई सवाल आपका हो तो जी मैं हाजिर। एक चीज में और, कल मीडिया के जरिए मुझे पता चला कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा ने एक खत लिखा है स्पीकर सिंध असेंबली को और ये फरमाया है कि मैंने असेंबली के रूल्स की वायलेशन की है, कोई सीसीआई के रूल्स की वायलेशन की है और असेंबली में खड़े होकर मैंने सूबा सिंध के लोगों के जो हक की बात की है, सूबा सिंध के हक की बात की है, डेवोल्यूशन की बात की है, वफाकी हुकूमत की ज्यादती की बात की है, वो मैंने गलत की है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे समझ नहीं आता कि 18वीं तरमीम के बाद लेबर का महकमा डिवॉल्व होकर अगर सूबों के पास चला गया है और वफाकी हुकूमत आज भी जबरदस्ती वर्कर वेलफेयर फंड और ईओबीआई के महकमे को कब्जा किए बैठी है, तो सिंध असेंबली से ज्यादा बेहतर जगह कौन सी हो सकती है जहां पे मैं बात करूं। मैं सिंध असेंबली का रुकन हूं नंबर 1, मैं सूबा सिंध का बाशिंदा हूं नंबर 2, मैं लेबर का मिनिस्टर हूं नंबर 3। ये तीनों चीजें मुझ पर जिम्मेदारी डालती हैं, मुझ पर ये फर्ज है, मुझ पर सूबा सिंध के लोगों का ये कर्ज है कि मैं असेंबली में खड़े होकर सूबा सिंध के लोगों की हक की बात करूं, सूबा सिंध के हक की बात करूं और सूबा सिंध के साथ वफाकी ज्यादतियों पर अपनी बात करूं। तो मैंने वो बात की और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे तो उम्मीद ये थी कि मोहतरमा फहमीदा मिर्जा साहिबा जो भी जितवाई गई हैं सूबा सिंध से, जो दावा करती हैं कि वो सूबा सिंध की कौमी असेंबली में नुमाइंदा हैं, वो भी वही बात करेंगी जो मैं कर रहा था। लेकिन एक उन्होंने जो मीटिंग हुई अक्टूबर 2018 में जो मैंने अटेंड की चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पर, उस मीटिंग के मिनट्स को इन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया। उस मीटिंग के जो मिनट्स है उसको गलत तरीके से सीसीआई के सामने पेश किया। तो मैंने अगर ये बात असेंबली में कही तो मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा की है। लेकिन वो मोहतरमा को बुरा लग गया कि मैं क्यों असेंबली में बात कर रहा हूं। भाई असेंबली में ना करूं तो कहां करूं, मुझे बताइए आप। तो मैं ये समझता हूं जो बात मैंने कही मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा, मैं बार बार कहूंगा और ये बात मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि मैंने असेंबली में बात की है बजट सेशन में गालिबन 24-25 जून को। लेकिन उससे बहुत पहले ये चीज रिटन में सिंध हुकूमत के रिकॉर्ड पर है, चीफ मिनिस्टर को हम लिख के भेज चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात की मंजूरी दी है कि अगर सीसीआई को ऐसा फैसला करे जिस पर किसी सूबे को एतराज हो तो हम आर्टिकल 184(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने मार्च में इसकी मंजूरी दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और सिंध हुकूमत उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रही है। तो ये हमारा हक है, आईना में इसकी इजाजत देता है। फहमीदा मिर्जा साहिबा को सिंध दुश्मनी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। वो सिंध से मुंतखब होने का दावा करती हैं, वो सिंध से मुंतखब होकर वजारत में बैठी हैं, उनको वो बात करनी चाहिए जो सूबा सिंध के हक में है। लेकिन मोहतरमा बात वो कर रही हैं जो सूबा सिंध के लोगों के हुकूक के खिलाफ है। तो बराए मेहरबानी मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने आप को अगर वो सूबा सिंध की बाशिंदे के तौर पर, यहाँ के नुमाइंदे के तौर पर कहती हैं तो वो सूबा सिंध के हक की बात करें, सूबा सिंध के हकूक को गसब करने वाली वफाकी हुकूमत के साथ न खड़ी हों। केपीटी की बात कर रहे हैं जी। देखिए मैं आपको एक चीज याद कराऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी तो हमने तमाम वफाकी इदारों में
ان اداروں کے مزدوروں کو شیئر دیے تھے، شیئر دے کے ان کو حصے دار بنایا تھا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اس کے بعد جب شیئر ہولڈر ہو جائیں گے، حصے دار ہو جائیں گے، تو ان مزدوروں کا ایک نمائندہ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھا کرے گا۔ لیکن پی ایم ایل این کی حکومت نے اس سلسلے کو روکا، اور انہوں نے بھی روکا ہوا ہے۔ تو ہم تو اس بات کے ایڈوکیٹ رہے، بلکہ ہم نے عملی طور پر یہ کام کیا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہر اس ادارے میں جو وفاق کے ماتحت ہے، وہاں مزدوروں کا ایک نمائندہ اس بورڈ کا ممبر ہونا چاہیے، تو بالکل ہونا چاہیے۔ سندھ میں ہم نے یہ کیا کہ جیسے ورکر ویلفیئر بورڈ ہے، سوشل سیکیورٹی کا محکمہ ہے، یا اور محکمے ہیں جہاں مزدوروں کی نمائندگی ہوتی ہے، ہم نے حکومت کا جو ریشو تھا نمائندگی کا اس کو کم کیا، اور ہم نے امپلائر اور ورکرز کی نمائندگی کے ریشو کو بڑھایا۔ اب جتنے بورڈز بنتے ہیں اس میں 40% ورکرز کے نمائندے ہوتے ہیں، 40% مالکان کے نمائندے ہوتے ہیں، اور صرف 20% جو ہے وہ حکومت کی نمائندگی ہوتی ہے۔ تو ہم تو پریکٹیکلی یہ کام کر رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ حلیمہ ایک جو ہے اس کا ایک بڑا پارٹی سے پارٹنر پیپلز پارٹی کی قتل ہے اور وہ پیپل کو یہ حکومت کسی بھی یہ حلیمہ پر کارروائی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کا کاروباری پارٹنر ہے، 12 بندے کسی نے بنتے ہیں، یہ تاثر ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ تاثر بالکل غلط ہے، اور ان کے خلاف، علیم عادل صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، اینٹی کرپشن میں بھی، ریونیو کے جو ریکارڈ ہیں اس کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ تاثر جو ہے یہ غلط ہے، کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو ان کے خلاف انکوائری ہی کیوں شروع کرائی جاتی؟ ان کے خلاف ویسے بھی اینٹی کرپشن اور بورڈ آف ریونیو میں مختلف اور بہت ساری انکوائریز ہو رہی ہیں۔ تو یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی پارٹی کے کوئی ایم این اے یا کوئی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سپورٹ کر رہے ہوتے تو انکوائریاں کیوں ہوتی ہیں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے؟ صاحب، علی زیدی صاحب جو ہے وہ عزیر بلوچ کی پی آئی ڈی پر تو بولتے ہیں، لیکن بلدیہ فیکٹری تھانے پر جہاں 350 لوگ زندہ جلا دیے گئے اس میں نہیں بولتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی صرف اس کی پی آئی ڈی اور اس کی جو باتیں ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کی اس کو ٹچ نہیں کرتی، کیوں دونوں پارٹی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتی؟ دیکھیں، میں ایک آپ سے گزارش کروں، میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارا پالا پڑ گیا چولوں سے۔ دیکھیں، جے آئی ٹی جب بنتی ہے تو جے آئی ٹی کو پھر پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، رپورٹ کو ہوم ڈپارٹمنٹ کے تھرو، اور پھر جب مقدمات شروع ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس مقدمے کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اب عدالتیں اس کو کتنا وزن دیتی ہیں، کتنی اہمیت دیتی ہیں، یہ عدالتوں پر منحصر ہے۔ آج اس موقع پر جہاں ہم بیٹھے ہیں، عزیر بلوچ کے خلاف بھی درجنوں کیسز عدالتوں میں ہیں، نثار مورائی صاحب کے خلاف بھی کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، اور بلدیہ فیکٹری کا جو کیس ہے وہ بھی عدالت میں ہے۔ اس وقت اگر ہم جے آئی ٹی کو پیٹیں گے تو اسے نکلنا کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ میڈیا پہ تماشا بنائیں، کوئی چیز نہیں نکلنی ہے۔ اب مصیبت یہ ان چولوں کو پتہ نہیں ہے، میں کیا کروں اس کا، مطلب میرے کو کوئی علاج نہیں ہے نا اس کا۔ تو اگر آپ کہیں کہ ہم بھی ان کی طرح وہ بے وقوفی کی اور فضول باتیں کرنا شروع کر دیں، میں یہ بات بار بار اٹھا چکا ہوں کہ بھائی علی زیدی صاحب کو اگر دہشت گردی کے خلاف ہی بات کرنی ہے تو پھر جب ذکر کرتے ہیں باقی جے آئی ٹیز کا تو ان کو بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی پر بھی بات کرنی چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہی فضول ہیں جے آئی ٹیز پر، اس لیے کہ وہ مقدمات عدالتوں میں، جس کے پاس کوئی شہادت ہے، ایویڈنس ہے، عدالت میں چلا جائے اور جا کر وہ بیان دے دے۔ وہ بلوچ نہیں ہے ویسے، شیخ حبیب جان ہے۔ جی، آپ اس میں سارے سیکوینس میں ایک بات چھوڑ گئے، وہ پیپلز پارٹی میں تھے، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ وہ الیکشن بھی لڑے، لیکن یہ جب سارے حالات خراب ہوئے تو وہ چلے گئے کسی اور طرف چلے گئے، پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئے۔ پھر جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے تو 2014 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ نہیں جانے ہم نے نہیں دیا میرے بھائی، وہ کل بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں ایران سے ادھر ادھر سے چھپ چھپا کے گئے۔ میں عرض کروں آپ سے، جو انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کیسے گئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ آج پی ٹی آئی حبیب جان کے بیانات کو بنیاد بنا کر پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے. اسی حبیب جان نے وہ باتیں بھی کہتی جو میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی تو بابا مائی باپ تھی اس وقت ان کی نا، مطلب بالکل ایک رومیو جولیٹ بنے ہوئے تھے، اور جلسوں میں بھی جا رہے تھے، کھانے بھی کھا رہے تھے، منت ترلے بھی ہو رہے تھے، فونوں پہ رابطے بھی ہو رہے تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ علی زیدی ہماری سپورٹ کے بغیر کراچی میں آ نہیں سکتا تھا، عمران خان امن کمیٹی کی حمایت کے بغیر کراچی میں آ نہیں سکتا تھا جب ایم کیو ایم نے اس پہ پابندی لگا دی تھی، اور بھی کئی لوگوں کے نام دیے کہ آ نہیں سکتے تھے. اصل تو جواب اب وہ دینا ان چیزوں کا، ہم تو یہ 6 سالوں سے دے رہے ہیں جواب. اصل جواب جو انہوں نے مرتضی علی شاہ کے انٹرویو میں اٹھائے ہیں سوالات، اس کا جواب ان کو دینا چاہیے آ کر کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. جی پیپلز پارٹی کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب مشیر اطلاعات کے پی کے